انہی کے کسی وزیر نے کہا تھا کہ ہماری سوئل استعمال ہو رہی ہے. ہو رہی ہے. اگر وہ ہو رہی ہے تو پھر ہم اس کا کیا رول جاوید پلے کریں گے؟ بیکاز دیکھو جو مرضی آ جائے، چائنا ہے، امریکہ ہے، افغانستان ہے، جو مرضی ہے، ہم نے اپنے انٹرسٹ کو پہلے دیکھنا ہے. وہاں سے ان کی سرزمین بھی استعمال ہو رہی ہے ہمارے خلاف، وہاں انکریج بھی کیا جا رہا ہے ایسے ایلیمنٹس کو کہ وہ یہاں پر دہشت گردی جو ہے اس کی کارروائیاں کریں. آپ بیانات تو بہت دے رہے ہیں کہ ہماری سوائل استعمال نہیں ہو رہی. اب ویسٹ کو بھی گارنٹی کر رہے ہیں کہ آج تک ہم نے اپنی کمٹمنٹ پوری کر دی. اگر آپ نے اپنی کمٹمنٹ پوری کر دی تو آج میری سرزمین پہ 18-19 حملے کیوں ہوئے ہیں؟ میرے لوگ کیوں شہید ہو رہے ہیں؟ وہی کہتے ہیں کہ طالبان حکومت جو ہے پاکستان کے ساتھ خوشگوار تعلقات برقرار رکھنے میں یقین رکھتی ہے اور سرحد پر باڑ لگانے کے حالیہ مسائل ان کی پالیسی کا حصہ نہیں ہیں. یہ جو ہے سراج الدین حقانی جس کے سر کی قیمت امریکہ نے $1 کروڑ رکھی ہے، اس پہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ اگر یہ رویہ راج جو ہے طالبان کا تو کیا کسی اور سے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. آئی تھنک ان کی اگر آپ وزٹ پہ ذرا غور کریں تو انہوں نے بھی آپ کو ایک انڈائریکٹ میسج ایک دے دیا طالبانز نے. اور جب ہم ان کو ایڈریس کرتے ہیں اسلامک ایمریٹس آف افغانستان، تو یہ نام اس وقت انویلڈ ہے بیکاز دس نیم has not been approved by a valid parliament. ان کو کوئی پرواہ نہیں آپ کی. ان کو کوئی پرواہ. آپ کو غلط فہمی ہے. اور یہ سوال انہوں نے خود کیا، انہوں نے کہا ہمیں کیوں بلایا یہاں پہ آپ نے اوسلو میں اور وہ چارٹرڈ جہاز میں گئے ہیں تو وہ سوال وہاں بھی اٹھا تو انہوں نے کہا ہم تو یہاں پہ آئے ہیں بات کرنے. لیکن جو کروشل میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ڈیڈ لاک ہو سکتا ہے ان کی بات کے اندر، بیکاز از اے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے فینسنگ کی ہوئی ہے، افغانز ول بی ٹاکنگ پریٹی سیریس اباؤٹ اٹ اور شاید اس کو ڈیریل کرنے کی کوشش کریں. اب یہ کتنے طاقتور ہو سکتے ہیں، یہ کتنے آپ کہہ لو کہ کنونس کر سکتے ہیں طالبانز کو کہ کراس بارڈر جو ٹیررزم ہے، کیونکہ افتخار صاحب آپ نے میرے خیال کل کے پروگرام میں کہا تھا کہ ایک انہی کے کسی وزیر نے کہا تھا کہ ہماری سوئل استعمال ہو رہی ہے. ہو رہی ہے. اگر وہ ہو رہی ہے تو پھر ہم اس کا کیا رول جاوید پلے کریں گے؟ بیکاز دیکھو جو مرضی آ جائے، چائنا ہے، امریکہ ہے، افغانستان ہے، جو مرضی ہے، ہم نے اپنے انٹرسٹ کو پہلے دیکھنا ہے. لک آفٹر دی انٹرسٹ آف پاکستان، فرگیٹ ایوریبڈی ایلس. کیوں سلیم بخاری صاحب؟ دیکھیے آپ بالکل ٹھیک، آپ نے صحیح سمت میں اشارہ کیا، لیکن ایک بات جو کہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر یہ تصور کر لیں آپ کہ جی آپ کے افغانستان کے ساتھ تعلقات بالکل ٹھیک ہیں یا ان توقعات کے مطابق ہے، تو میرے خیال سے اس سے بڑا مسنومر کوئی ہوگا نہیں. معید یوسف صاحب نے جو کچھ پارلیمنٹ کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا. افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بالکل ٹھیک نہیں ہیں، وہاں سے ان کی سرزمین بھی استعمال ہو رہی ہے ہمارے خلاف، وہاں انکریج بھی کیا جا رہا ہے ایسے ایلیمنٹس کو کہ وہ یہاں پر دہشت گردی جو ہے اس کی کارروائیاں کریں. دو باتیں بالکل طے ہیں. ایک تو یہ کہ افغان لیڈرشپ کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ دنیا کے ساتھ ان کے تعلقات کے لیے اگر کوئی لنک پن ہے تو وہ پاکستان ہے، لہٰذا ان کو بیہیو کرنا چاہیے. پاکستان کی سرحد پر آ کے اگر آپ فینس اکھاڑ کے لے جائیں گے، اگر آپ فائرنگ کر کے وہاں کچھ واقعات کر دیں گے، اگر آپ پاکستان کے بلوچستان، کے پی کے، لاہور، اسلام آباد میں دہشت گردی کی کارروائیاں ہونے دیں گے، اگر کروا نہیں رہے ہیں تو آپ کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے. جو بھی انسانی المیہ آپ کا جنم لے رہا ہے اس کی دو بنیادی وجہ ہیں. ایک یہ کہ آپ ہر وہ چیز کر رہے ہیں جس کا ویسٹ اور امریکہ مخالف ہے. خواتین کے حوالے سے آپ کی پالیسیز جو ہیں وہ انڈورسیبل نہیں ہیں، اور بے پناہ باتیں ہیں ایسی. جو میرا کنسرن یہ ہے کہ افغانستان کو انگیج رکھنا چاہیے. اس کو ایز اے اسٹیٹ ہم قبول کریں نہ کریں، ویسٹ ہو چاہے مسلم ممالک ہوں، کریں نہ کریں، وہ ایک سیپریٹ چیز ہے. بٹ انگیجمنٹ اس لیے ضروری ہے کہ ہم بینگ اے مسلمان اور بینگ اے پاکستانی، ہمیں انسانی حقوق کے حوالے سے اور انسان ہونے کے ناطے جو 4 کروڑ لوگ ادھر ہیں ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے. اور یہی میرا پیغام ویسٹ اور طالبان کو بھی چاہیے، طالبان کو بھی چاہیے لوگوں کا نہیں، ان طالبان کو بھی چاہیے کہ ان 4 کروڑ لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں اس کا بھی وہ خیال رکھیں. میں آ رہا ہوں، اس کی بات آ رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی انسانی حقوق کے حوالے سے جس میں میرا خیال ہے کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات افغان طالبان کے حوالے سے، دیکھیں آپ بیانات تو بہت دے رہے ہیں کہ ہماری سوائل استعمال نہیں ہو رہی. اب ویسٹ کو بھی گارنٹی کر رہے ہیں
کہ آج تک ہم نے اپنی کمٹمنٹ پوری کر دی. اگر آپ نے اپنی کمٹمنٹ پوری کر دی تو آج میری سرزمین پہ 18-19 حملے کیوں ہوئے ہیں؟ میرے لوگ کیوں شہید ہو رہے ہیں؟ کیا آپ پھر آپ کا کنٹرول نہیں ہے؟ ایک بات، اگر کنٹرول نہیں ہے تو پھر آپ گارنٹی کس چیز کی دے رہے ہیں؟ اگر آپ کی کیپیبلٹی نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے کرنے کی، تو پھر آپ میرے سے اپنی یا دنیا سے صلاحیت کیا کے مانگتے لیے ہو؟ کیوں نہیں مانگتے؟ پھر ہمیں اجازت ہے ہم خود آپریشن کریں. بات یہ ہے کہ آپ کو بائی آل مینز آپ نے دنیا کو کمٹمنٹ دی ہے اور پاکستان نے اس میں آپ کا پورا ساتھ دیا ہے. جو آج یہ بات ہو رہی تھی کہ پاکستان از دی اونلی کنٹری جس نے آپ کو پوری دنیا میں انٹروڈیوس کرایا ہے، تو آپ کو اس بات کو، اس احسان کو یاد رکھتے ہوئے آپ کے کسی بھی علاقے میں کہیں بھی کوئی زمین استعمال ہوتی ہے پاکستان کے خلاف، تو وہ کسی صورت میں بھی ہمیں قبول نہیں ہے اور اس کی ذمہ داری آپ پر بنتی ہے. چاہے آپ وہ رسپانسبلٹی دے دیں وار لارڈز کو، چاہے وہ آپ کہہ دیں کہ وہ حکومتی فوج نہیں ہے، چاہے وہ آپ کہہ دیں کہ یہ جو فینس کٹی ہے یہ ڈاکو ہیں یا سمگلرز ہیں، تو یہ الزام تراشی ہمیں نہیں چاہیے. ہم نبڑ لیں گے ان سے، ہم ان سے خود نبڑ لیں گے، لیکن آپ اپنے ذمہ جو کام ہے وہ اپنا کام پورا کریں. دیکھیں جو انٹرنیشنل کمیونٹی آپ سے مانگ رہی ہے وہ ہیومن رائٹس کی رسپیکٹ مانگ رہی ہے. اور جو طالبانز ہیں سیڈلی انفارچونیٹلی جس طرح وہ آئے تھے کہ ہم چینجڈ ہیں، اور ہم نے یہاں اسی پروگرام پہ بیٹھ کے کہا تھا نو چینج نہیں ہے. یہ وہ وارث شاہ نے کہا تھا نا، وارث شاہ نہ عادتاں جاندیاں نے بھاویں کٹی ہے پوری جو ہے ایگزیکٹلی. سو وہی چیز ہوئی ہے. اب ہم کہتے ہیں، پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز نے بھی کہا ہے کہ ہیومنز جو وہاں ہیں 23 ملین لوگ، ان کا کیا بنے گا، کیٹاسٹروفی آ جائے گی. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے افغانستان کو ون ڈے نہیں دیکھنا، آپ نے اس کو ٹیسٹ دیکھنا. اٹ از اے ٹیسٹ رکھنا ہے. مگر وہ خود اس کو T20 بنائے ہوئے ہیں نا، وہ T20 بنایا ہوا انہوں نے. ایک سیکنڈ، موہد نے ایک بات کہی ہے، آپ تینوں دوستوں سے کہوں. موہد کہتے ہیں کہ طالبان حکومت جو ہے پاکستان کے ساتھ خوشگوار تعلقات برقرار رکھنے میں یقین رکھتی ہے اور سرحد پر باڑ لگانے کے حالیہ مسائل ان کی پالیسی کا حصہ نہیں ہے. میرے دوستوں، پھر وہ کس کی پالیسی؟ میرا تو کوسچن پھر یہ ہے کہ اگر آپ کی پالیسی نہیں ہے، اس کا مطلب ان کی ریٹی نہیں ہے. نہیں، دس از دا پوائنٹ میں جو کہہ رہا تھا، اگر آپ کی ریٹی نہیں ہے تو پھر آپ ہمیں بتا دیں، ہم خود نہیں پڑھ لیں گے. ایک اور اگر ہم نے 2-4 دفعہ چیز کیا ہے اور آپ اپنی کمیاں وار لارڈز پہ ڈال رہے ہیں. جاوید یسین میں جو پوائنٹ آپ ریز کر رہے ہیں بڑا اس میں باریک کا پوائنٹ ریز کر رہے ہیں. طالبان ہمیں مانو، ہماری مدد کرو، لوگ مر رہے ہیں. میں بھی کہتا ہوں لوگ مر رہے ہیں. وقت آئے گا. اور سنو، کیا یہ لوگ جو طالبان کی آڑ میں سب کچھ مانگ رہے ہیں ہم سے، دنیا سے، پہلی بات تو یہ جو یہ کہہ رہے ہیں، جو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے عوام کو تو وہ حقوق دونوں جو ان کے فنڈامنٹل رائٹس. دوسری بات یہ ہے کہ اگر تمہارے قابو نہیں ہے then why should I talk to you؟ تو پھر وہاں کے اور دھڑوں سے بھی مجھے بات کرنی چاہیے. یہ جو ہم اپنا رستہ بند کر رہے ہیں نا پاکستان والے، کہ صرف ایک گروپ سے بات کرنی ہے، اور گروپ کا سربراہ بھی کون ہے؟ یہ جو ہے سراج الدین حقانی، جس کے سر کی قیمت امریکہ نے $1 کروڑ رکھی ہے. اس پہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ اگر یہ رویہ راج جو ہے طالبان کا، تو کیا کسی اور سے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اور جہاں تک انسانی امداد اور تجارتی اور کاروباری تعلقات ہیں، وہ تو تبھی ہوں گے نا کہ جب میری باڑ کی عزت ہوگی.